الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غزوہ احد سے متعلق قرآن کریم میں جو ہدایات دی گئیں اور اس کے غیبی نظام کے موافقت اور وہ نظام کیسے مخالف ہو جاتا ہے اس کے اسباب کا بیان ان آیتوں میں ہے. قرآن کریم میں کئی غزوات سے متعلق تفصیل موجود ہے. غزوہ بدر ہے، احزاب ہے، خیبر کی طرف بھی اشارہ ہے، بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، فتح مکہ کی طرف بھی، اور ایسے کئی غزوات. غزوہ تبوک بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن جس تفصیل کے ساتھ سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کو رکھا گیا اور اس میں جو ہدایات دی گئی، سبحان اللہ، یہ 60 آیتیں اس قابل ہیں کہ امت کے جتنے لے کر چلنے والے، سنبھالنے والے، ان کی نگاہ اور ان کی سوچ ان آیتوں کے بارے میں
خوب وہ سمجھے ہوئے بھی ہوں کہ اللہ کی مدد کی بنیاد کیا ہے، اتنے اچھے انداز سے اور اس تفصیل کے ساتھ گویا کہ وہ کلمہ جس کی زور شور سے دعوت دی گئی مکی زندگی میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو سمجھایا گیا اس کی عملی امتحان کے یہ دو موقع انتہائی واضح ہیں۔ بدر میں لا الہ الا اللہ سمجھایا گیا اور احد کے موقع پہ محمد الرسول اللہ سمجھایا گیا، بہت عجیب تفصیل سے، بڑی اچھی وضاحت۔ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کے ذات علی کی توحید، اس پر یقین، اس پر اعتماد، اس پر توکل، اس کے لیے اپنے آپ کو خطرے پہ ڈالنا، اس کے سامنے استغاثہ کرنا، رونا دھونا، ان کی مدد کو متوجہ کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو خطرے پہ ڈال کے اللہ کی مدد کو ساتھ لینا، اس کی عملی شکل بدر کے موقع پر باوجود یہ کہ اسباب کی کمی ہے، بیماریاں ہیں، اسباب کم ہیں، جنگی پوری تیاری نہیں ہے، تعداد میں بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود لا الہ الا اللہ صحیح طریقے سے دل میں اترا ہوا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے ارشادات کی پابندی اور مخلصین کا ایک ایسا جان باز اور جان فروش، سرفروش، سروں کو بالکل خطرے پہ ڈال کر کے آپ کے ساتھ نکلا ہوا ایک مبارک عالی مجمع، باوجود یہ کہ وہ تعداد میں کم، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کمزور تھے، بیمار بھی تھے، مکہ مکرمہ میں آب و ہوا حضرات مہاجرین کو بڑی موافق تھی اور بڑے تندرست تھے، مدینہ منورہ آ کر کے اور یہ ابتدائی 2-3 سال انتہائی بیماریوں میں، بڑی عجیب قسم کی بیماریاں، وبائیں، تو بیماریاں تھی، کمزور ہو گئے تھے، وَأَنْتُمْ أَعِلَّةٌ، اور اس کے ساتھ تعداد میں بھی کم تھے، وَأَنْتُمْ أَقِلَّةٌ، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کمزور تھے، أَعِلَّةٌ بیمار تھے، أَقِلَّةٌ تعداد میں کم تھے، لیکن ایمان کے مضبوط تھے، تقوی کے مضبوط تھے، توکل کے لحاظ سے مضبوط تھے، تو اللہ کی مدد آئی اور بالکل وہم و گمان سے بالا آئی، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، ایک حصہ تو ان کا کٹ مرا اور دوسرا حصہ ذلیل ہوا، قید ہوا، اور پورا لشکر خائب، خاسر، ناکام، نامراد وہ واپس گیا، اور ان میں مقابلے کی سکت نہیں رہی، اور ایک پورا سال ان کا بڑے عجیب تیش میں اور تکلیف میں گزرا۔ احد کے موقع پر جب وہ آئے، تفصیل آپ حضرات کے سامنے آئی، تو اس موقع پہ تعداد بھی نسبتاً بدر کے موقع سے زیادہ تھی، 1000 کا مجمع، لیکن درمیان میں منافقین بھی، اور وہ
عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنی جماعت کے تقریباً 300 کو واپس کیا، راستے سے واپس ہوئے، اور بھی تو کئی طرح کے اللہ کی مدد بھی آئی، ابتدائی غلبے کی شکل ہوئی جیسے آپ حضرات کے سامنے تفصیل آئی، اور گزشتہ جمعے کو وہ 3 کام جن کی وجہ سے مدد ہٹی اس کی بھی تفصیل آئی۔ اس غزوہ احد میں اس کو بھی بیان کیا گیا کہ ربا سے بچو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، یعنی شکست کے اسباب میں اور قوموں کے زوال کے اسباب میں ان کا سود میں مبتلا ہونا اور ان کے حرام اموال کا کھانا اور غلط کاموں میں لگنا اور روزی کا حلال نہ ہونا، اس نے ان کو اس سے جیت کی شکل نہیں بنتی، کیونکہ اب تربیت ہو رہی تھی اور نئے نئے حضرات صحابہ کرام آگے بڑھتے جا رہے تھے، نئے نئے احکامات آ رہے تھے، تو جہاں یہ سمجھایا گیا کہ مال غنیمت کی طلب بھی تم میں نہ ہو، تو وہاں یہ کہ مال غنیمت تو حلال مال ہے، لیکن ربا اور سود کے ذریعے سے آنے والا مال جس معاشرے میں ہو اور پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد آئے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اس سلسلے میں سمجھایا گیا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مال کو بڑھانے کی جذبے سے جو سود کھاتے ہو اور سودی کاروبار کرتے ہو اور سودی معاملات کرتے ہو، اس سے جس کے دل میں مال کی محبت ہو وہ بزدل ہو جاتا ہے، ان میں فشل آتا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی جگہ پر ایک اہم ہدایت ہے کہ کوئی قوم، کوئی فوج وہ غلبہ چاہے تو ان کو اپنی معیشت کو حرام سے اور خاص طور سے سود سے پاک کرنا اور سود سے بچنا، یہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ سود ہو، اللہ کا اعلان جنگ ہو تو گوئے کہ آگے بھی باطل اور لڑنے والے بھی باطل، تو دو باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس میں ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ سود سے بچنا، ناچ گانوں سے بچنا، چنانچہ اسی 3 ہجری میں احد کے سال ہی شراب سے بھی روکا گیا کہ جو نشوں میں مبتلا ہوں، جو فوجی نشئی ہوں، نشہ کر رہے ہوں، چرسی ہوں، موالی ہوں، شرابی ہوں، زانی ہوں، اور جو سود میں لگے ہوئے ہوں، تو ان کی فتح ہو نہیں سکتی۔ بہرحال ان 60 آیتوں میں بڑی مضبوط ہدایات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے سلسلے میں بڑا زور دیا گیا ان 60 آیتوں میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ کئی طرح پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور پیغمبر علیہ السلام کی اہمیت، اور یہ مومنوں پر ایک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایسے عظیم نبی کی بعثت ان میں فرمائی اور ان کو وہ عظیم اعمال دیے، تلاوت آیات کے اور تعلیم الکتاب، تعلیم الحکمہ
اور تزکیہ اور صفائی کا بہترین عمل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے، تو اطاعت رسول کو بہت اچھی طرح واضح کیا اور یہ بھی بتایا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہو جائے یا حضرت شہید ہو جائے تو جو حضرت کا پیغام ہے، جس کے لیے حضرت تشریف لائے ہیں، اور جو کام ہے، جو کتاب ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ کا پیغام ہے، وہ تو تم میں موجود ہے، لہذا اتنا بڑا حادثہ وہ کہیں تمہیں دین سے ہٹا نہ دے۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پہ تو آپ پہ حملے ہوئے اور اللہ نے آپ کو بچایا اور زندہ سلامت آپ واپس تشریف بھی لے گئے، اور جب یہ حادثہ اپنے وقت پر جب ہمارے عظیم نبی کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آیا اور آپ اپنے رب اور رفیق اعلیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ بڑا سخت حادثہ تھا، بڑا سخت حادثہ تھا۔ انہی آیتوں نے جو غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ انہی آیتوں نے بلند کیا، اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے امت کو سنبھالا۔ حضرت عمر جیسے عظیم شخصیت جو ہل گئے تھے اور کہے کہ جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضرت کا انتقال ہوا، حضرت تو بس اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور ابھی تشریف لائیں گے۔ بہرحال ایک سخت وقت تھا، لیکن اس سخت وقت میں انہی آیات نے، انہی پیغام نے بڑا حوصلہ دیا، اور صحابہ کرام کی جماعت جمی، اور جن کاموں میں پیغمبر علیہ السلام نے ان کو لگایا تھا ان میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور اس میں کمی نہیں آئی، اور بڑے عجیب فتوحات اور بڑے علاقوں کے علاقے اسلام میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ اسی غزوہ احد کے موقع پہ جو امت کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ نے جو پیغام دیا تھا اس کے اثرات تھے، اور انہی 60 آیتوں میں مشورے کی اہمیت، سبحان اللہ، حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے مشورے کے لحاظ سے جب انہی 60 آیتوں میں شاورہم فی الامر، اس کے تحت 6 بڑے اہم مسئلے مشورے کے، شورا کے ارکان، دینی کاموں کے لیے مشورہ کرنے والے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کے ساتھ مشورہ کرنا اور تدبیروں میں لگنا، اور پھر اللہ پاک کے ذات علی پر بھروسہ کرنا، امیر کی اطاعت، ریاست کے احکامات، اس سلسلے میں بھی، اور حضرت تو اور بھی تفصیل سے گئے۔ اس سب کی اتنی اچھی تفصیل ہے کہ اگر اس کو شروع کر لیا جائے تو 2-3 جمعے تو صرف مشورے پہ لگے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اہل علم کے لیے، اور الحمدللہ یہ خزانہ موجود ہے، اور عجیب تفسیر ہے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اپنی زندگی کے آخری حصے میں اور آخری وقت میں بڑا کام کر گئے، اور ایک عجیب سرمایہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا کرم ہے، کوئی 35-40 سال سے اللہ کا کرم ہے، اس تفسیر سے ایک مناسبت اور اس کو دیکھنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اور جب بھی اس کو دیکھتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں ایک عجیب نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور علم کا ایک دریا بڑے آسان انداز سے اللہ نے مفتی صاحب کو ایک سمجھانے کی قوت، صلاحیت دی ہے۔ تو مشورہ، امت میں مشورہ، امت کا ایک امیر ہونا،
ایک امیر پر جمع ہونا اور ان کے معاملات باہم مشورے سے ہونا اور ان کی جنگی ترتیب ہو، امن کی ترتیب ہو، صلح کی ترتیب ہو، مختلف اقوام سے معاملات ہوں، یہ باہم مشورے سے ہوں، باہم مشورے سے ہوں۔ اس کی بڑی اہمیت سبحان اللہ، اس کے لیے جو ترغیبیں آئی ہیں اور جو سلف صالحین کا اور خلفائے راشدین کا ایک زبردست معمول رہا، اور اللہ نے اس کو وحی کا بدل بنایا، اور اس کے ذریعے سے جو رشد کا الہام ہو جاتا ہے، جب دل صاف ہوں، باہم محبتیں ہوں، درد فکر ہو، اور اگلے کی پوری خیرخواہی ہو، اور اس کے لیے پوری نزاکتوں کے ساتھ سوچنا ہو، اور ایک طبقہ اس میں اکٹھا ہو جائے، دردمند لوگوں کا، مخلص لوگوں کا، اور فقہا کا، دینداروں کا، تعلق مع اللہ والوں کا، اور وہ اخلاص کے ساتھ امت کے سنبھالنے اور امت کی طرف جو فتنے متوجہ ہیں ان فتنوں کے بارے میں وہ جب غور خوض کر رہے ہوں اور اس کے لیے تدبیریں کر رہے ہوں، اللہ اکبر، اس عمل میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ لیکن جیسے ہمارے اس افراتفری کے دور میں مشوروں میں بھی ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا۔ قرآن کریم میں 3 قسم کے مشورے رکھے گئے ہیں۔ ایک مشورہ فرعون کا بھی ہے، جو فرعون اپنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، تو فرعونی مشورہ تو یہ ہے، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، بس میری رائے ہے، میری چلے گی، میں جو بتا رہا ہوں یہ رشد ہے، یہ رشاد ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، میری چلے گی۔ یہ فرعونی مشورہ ہے۔ بلقیس ایک اچھی خاتون، اللہ نے اس کو ہدایت دی، بڑی سمجھدار، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا بھی مشورہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ وہ کہتی ہے ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اپنے اہل شورا سے کہتی ہیں کہ میری عادت یہ ہے کہ میں اکیلے فیصلے نہیں کرتی جب تک کہ تم موجود نہ ہو۔ ایک گھر والے اپنے گھریلو معاملات میں، ان کے گھر میں مشورہ ہو، گھر کے سارے افراد اکٹھے ہوں اور وہ سوچ رہے ہوں کون کون سے احکامات ہمارے گھر میں مٹے ہوئے ہیں اور کون سے موجود ہیں، کس طرح ہمارا گھر دینی لحاظ سے آگے بڑھے، یا کوئی دنیاوی معاملہ ہے، ضرورتیں ہیں، کوئی رشتہ ہو رہا ہے، کوئی اور ترتیب ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اس میں دل جڑے ہوئے، اور گھر بھی ایسا نہ ہو کہ گھر کے جو امیر صاحب ہیں بس وہ اپنی چلا رہے ہوں، جو اس کے جی میں آ جائے، ما اریکم الا ما ارا والی شکل۔ تو یہ فرعونی باب تو ہو سکتا ہے، یہ حضرت محمد علیہ السلام کے طرز والا امیر نہیں ہے۔ وہ محمدی مشورہ تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ محمدی مشورہ ہے، بڑا جاندار، نرم اور اچھے اخلاق والا، اللہ کی رحمتوں کا پیکر بن کر کے، اور اپنے گھریلو امور۔ پھر اسی طریقے سے غزوہ احد کے بیان میں اس کو بھی بہت اچھی طرح کھولا گیا ہے۔